حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں توکل اور توہم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ توکل کو بھی صحیح انداز میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم توکل اختیار کر سکیں، اور توہم سے بھی بچنا ضروری ہے، تو توہم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام میں توکل کے بغیر کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، اور توہم پرستی سے بچے بغیر بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو توکل سے بھی عاری ہیں اور توہم پرستی میں بھی مبتلا ہیں۔ توکل کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ نے اس دنیا میں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو سبب بنا دیا ہے۔ بیماری دور کرنا ہو تو دوا کھانا ہے، لیکن دوا کھانے والے کو دوا پر نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ چاہے گا تو اس دوا سے شفا ملے گی، وہ نہ چاہے تو ایسی لاکھ دوائیں کچھ کام نہیں کریں گی۔ یہ توکل ہے۔ دوا چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے کہ بیمار ہو جائیں تو دوائی نہ کریں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے وہ مجھے ٹھیک کر دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ ہم اسباب چھوڑ دیں۔ اسباب کو اختیار کرنا مگر بھروسہ اسباب پہ نہ کرنا، اللہ کی ذات پر کرنا۔ ہم صحت مند رہنے کے لیے وقت وقت پر اچھا کھا رہے ہیں، صحت خراب کرنے والی چیزوں سے بچ رہے ہیں، ورزش بھی کر رہے ہیں، نیند بھی صحیح لے رہے ہیں، صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے، ساری چیزیں برابر ہیں، تو بھی ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان سب کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ میری صحت خراب ہو جائے، یہ چیزیں مجھے صحت مند نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ان چیزوں سے میری صحت باقی رہے گی، اللہ نے نہیں چاہا تو یہ سب کتنے بھی ڈائٹ پلان ہوں کچھ اس سے ہونے والا نہیں۔ توکل بہت ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، مگر اسباب کے اوپر ہم اکڑ میں نہ آ جائیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، کھانا ٹھیک کھا رہا ہوں، سو رہا ہوں، ورزش کر رہا ہوں۔ نہیں، انسان ہمیشہ اپنی موت کو ذہن میں رکھے۔ اللہ چاہے تو ایسے موت آ جائے گی کہ کسی کو کوئی وجہ نہیں ملے گی مرا کیوں، سب کچھ تو ٹھیک تھا مرا کیسے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے موقعوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ہارٹ اٹیک۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ بول دیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوران قلب۔ لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ ان اسباب کو اختیار کر کے دھوکے میں نہیں پڑتے۔ کتنے بھی بیمار رہیں ان کو شفا کی امید رہتی ہے، اللہ چاہے تو میں بہت جیوں گا، شفا مل سکتی ہے۔ اور کتنا بھی تندرست رہے موت کو نہیں بھولے گا کہ اللہ چاہے تو میں ممکن ہے کل میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو، کل مجھے غسل دیا جا رہا ہو، کل مجھے دفنایا جا رہا ہو، آج میں زمین کے اوپر ہوں، کل اس وقت زمین کے اوپر رہوں گا نہیں رہوں گا۔ جس کے اندر توکل ہوتا ہے وہ پوری طرح فٹ ہو کر بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ کل کا میرا بھروسہ نہیں ہے، یہ ہے توکل۔ یہ توکل جس کے اندر ہوتا ہے پھر وہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، تو پھر وہ بیمار ہونے سے عبادت کے قریب نہیں آئے گا، تندرست بھی رہے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ رزق کمانے کے لیے انسان کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، پیسے انویسٹ کرتا ہے اور بہت کچھ محنتیں کرتا ہے، لیکن اسے
यकीन अपने पैसे पर या मेहनतों पर या चांसेस पर नहीं होता, उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होता है कि वो रज़्ज़ाक़ है, वो जितनी रोज़ी मुझे देगा उतनी मुझे मिलेगी, और मुझे ना मिलना हो तो इन असबाब से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये भी तवक्कुल नहीं है कि आदमी घर में बैठ जाए कि उसने पैदा किया है तो खिलाने का जिम्मेदार वही है, कहीं से तो कोई तो लाके खिला देगा, कोई तो तंजीम लाके खाना देकर जाएगी, कोई तो बच्चों की शादी करा देगा, कोई तो बच्चों को पढ़ा देगा। बहुत लोग बेदार हो गए हैं, ये सोचकर बैठने वाला भी तवक्कुल के ख़िलाफ़। हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, क़दीम ज़माने में कुछ लोग जब हज को जाते थे तो साथ में तोशा नहीं लेते थे, टिफ़िन तोशा नहीं लेते थे, और कहते थे कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल है। तो बुजुर्गान दीन ने उनसे कहा कि तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, बल्कि जो दूसरे हाजी तोशा लाएंगे उन पर तुम्हारा तवक्कुल है कि कोई ना कोई खिला लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तोशा लो फिर तवक्कुल करो कि तोशा तो मैं ले लिया हूँ, अल्लाह चाहेगा तो इसे खा सकूँगा, नहीं तो एक दाना मैं नहीं खा सकता। ये तवक्कुल है। ऐसे ही हुजूर ने फरमाया ऊँट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। अब ऊँट की जगह आज की सवारियाँ ले लीजिए, हमारी गाड़ी है उसको हमने लाक डाला ही नहीं और कहा कि मुझे अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह ताला मेरी गाड़ी की हिफाजत फरमाएगा। नहीं, आप लाक तो डालिए उसको, लाक डालने के बाद लाक पर भरोसा मत कीजिए, अल्लाह की ज़ात पर कीजिए। लाक होते हुए भी चोरी हो सकती है, ये तवक्कुल है, ये नहीं कि उसे छोड़ दें। ऐसे ही जो शख्स मौत के ख़तरों से खेलने का आदी है, वो जान ख़तरे में पड़ने के काम करते हैं और कहते हैं हमें अल्लाह पर तवक्कुल है, जब मरना हो जब ही मरेंगे। नहीं, अल्लाह ही ने हुक्म दिया है जान की हिफाजत करो, जिन चीज़ों से जान जा सकती है उनसे परहेज़। जैसे देखिए बहुत सारे नौजवान, कहना नहीं चाहिए लेकिन कैसे कैसे नशे में मुब्तला हैं। आप रात के अंधेरों में कहीं निकल कर देखिए, कुछ आपको बैठे हुए मिलेंगे, क्या क्या नशा करते हैं पता नहीं। वो धीरे 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 अपनी जान भुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र तक वो जाने वाले नहीं है, और इसका तजुर्बा हो चुका है। 35-40 साल की उम्र में लोग अपनी बीवियों को बेवा बनाकर चले गए, बच्चों को यतीम बनाकर चले गए, बूढ़े बाप जिसका सहारा बनना था उसी के कंधों पर सवार होकर चले गए, और माँ जीते जी मर गई। हमारे ऊपर दूसरों के भी हुकूक है, हमारी जान सिर्फ हमारी नहीं है। तो अब ऐसे नशा करने वाले जवानों से कहिए बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे, वक्त से पहले चले जाओगे, थोड़ा एहतियात करो। वक्त से पहले मतलब सबका तो वक्त मुतय्यन है, मगर एक तबाई उम्र भी है। हमारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने 60 से 70 साल की उम्र अता फरमाई है। अक्सर लोग 60 से 70 साल तक ज़िंदा रहेंगे, ये तबाई उम्र है उम्मत मुहम्मदिया की। इस उम्र से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए, ये नाउम्मीद होना भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना है। इंसान को ये ईमान रखना चाहिए कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, और अल्लाह ने चाहा तो हुजूर की जो बशारत है 60-70 साल की उम्र, वहाँ तक भी मैं जा सकता हूँ। दोनों रखना चाहिए ज़हन में। अब ये नशा करने वाले जवानों से कहिए क्यों जान भुला रहे हो, वक्त से पहले तुम अपनी सेहत को क्यों ख़तरे में डाल रहे हो, तो वो यही कहेंगे कि वो तो ज़िंदगी मौत देने वाला वो है, इन सब से क्या होता है। नहीं, जिन चीज़ों से जान जा सकती है, तजुर्बा हो चुका है, ऐसी चीज़ों से बचने का भी हुक्म है, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने का भी हुक्म है। तो तवक्कुल को समझना चाहिए। तवक्कुल ख़तरों से खेल कर तवक्कुल का हवाला नहीं देना चाहिए, असबाब इख्तियार नहीं करके, इलाज इख्तियार नहीं करके, रोज़गार इख्तियार ना करके हम सोचेंगे हम तवक्कुल का नाम लेंगे, ये गलत होगा। अल्लाह ने जो असबाब रखे हैं उन असबाब को इख्तियार करना है तवक्कुल में, मगर भरोसा उन असबाब पर नहीं, अल्लाह की ज़ात पर हो। गोली भी खा रहे हों तो इस नीयत से कि ये सिर्फ सबब है, अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये तवक्कुल हो गया। तवक्कुल अगर आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप तवहुम परस्ती में मुब्तला ही नहीं होंगे, क्योंकि जो तवक्कुल को समझता है, तवक्कुल से मुत्तसिफ है, उसको ये मालूम रहता है कि ज़रूर मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, कोई इंसान तो मुसीबतों से बचा नहीं।
کوئی انسان تو ہمیشہ خوش نہیں رہا دنیا میں، اور ہمارا سوچا پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں پھر بھی الٹا ہو جاتا ہے. بہت کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ہماری تقدیر میں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں ایسا لکھا ہے، ہوگا ہمارے ساتھ. ہم عاجز بندے ہیں. دنیا میں انسان کو عاجزی کا احساس کبھی نہ کبھی ہوتا ہی ہے من جانب اللہ. تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا ہی ہے کہ کچھ مصیبتیں آنے والی ہیں مجھ پر، کچھ میری تدبیریں ناکام ہونے والی ہیں، میرا سوچا کبھی نہ کبھی نہ بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. یہ جس کے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی مصیبت آنے پر کوئی جھوٹے عامل کے پاس نہیں جاتا. اس کی کوئی کوشش ناکام ہونے پر کسی جھولا چھاپ عامل کے پاس نہیں جاتا کہ آپ کچھ کر دیجئے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میں یہ کیا یہ نہیں ہوا، یہ کیا یہ نہیں ہوا. ایسے لوگ جو توہم پرستی میں مبتلا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ایک تقدیر بھی ہے، اس میں کچھ مصیبتیں بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی ہمارے حالات چلیں گے. ضروری نہیں کہ ہم کچھ کرنے سے کچھ بدل ہی جائے. اور جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بخار بھی آ جائے اچانک تو یہی سوچتے ہیں آیا کیوں، میں کہاں گیا تھا، کس سے ملا تھا، کس وجہ سے ہوا. وہ اس کی وجہ ہی تلاش کریں. ہر کام کی وجہ ہم کو سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے، اور وہ سمجھ کر ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ اگر مگر کرتے رہو گے، اگر شیطانی دروازہ کھلے گا. اگر پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے. اگر وہاں نہیں جاتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں بولتا تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو ایمان اور شرعی یقین کی حد تک نہیں بولنا چاہیے. وہ تھا ہماری تقدیر میں، ہو گیا، اب اس پر افسوس کرتے نہیں بیٹھنا ہے. اگر کہتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی جو مرضی تھی ہو گیا، آگے احتیاط کیجیے. یہی بولتے بیٹھنا، یہی الفاظ پیٹتے بیٹھنا، اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں کرتا ایسا نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں ایسا منع ہے. کچھ تقدیر پر بھی ایمان رکھیے، وہ ہونا ہے. تو جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے. وہ کیا سوچتے ہیں، بیٹا بات نہیں مان رہا ہے تو وہ کچھ جا کر کروائیں ہی عامل صاحب کے پاس. والد صاحب کچھ ہمارا مطالبہ نہیں قبول کر رہے ہیں تو کچھ والد صاحب کے لیے کچھ کہیں سے لایا جائے. بہو ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ کیا جائے، ساس کے لیے کچھ کیا جائے، نند کے لیے کچھ کیا جائے. والد صاحب رشتے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو تیار ہونے کے لیے کچھ کیا جائے. کوئی نہیں تیار ہو رہی اس کے لیے کچھ کیا جائے. یہ سب توہم پرستی میں مبتلا ہیں لوگ. یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، فلاں کے پاس جائیں، وہ ہیں. توہم پرستی میں یہ سب مبتلا ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو جھگڑے ہیں، ہماری جو نہیں بن رہی ہے، اس کی وجہ ہمارے ہی اخلاق ہیں. اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے، عامل صاحب کے پاس نہیں ہے. ساس بہو اپنے اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں تو عامل صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی اپنے اخلاق درست کر لیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے تیسرے کی. باپ بیٹا اگر مل جل کر چلیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. گڑبڑ کہاں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گڑبڑ یہ ہے کہ ہم اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں کہ دوسرا وہ میرے حق سے زیادہ مجھے دے، اور دوسرے کا حق ہم پورا نہیں دیتے. یہیں آ کر گڑبڑی ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے اپنے حق سے زیادہ مت چاہو. آپ کے بھائی سے جو حق ہے وہ مل گیا، اس سے زیادہ مت چاہو. دوست سے آپ کا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. پڑوسی سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. بیٹے سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. ماں باپ سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. بہو سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. ساس سے جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مت چاہو. اپنے حق سے زیادہ ڈیمانڈ مت کرو. پہلے سمجھ لو میرا حق کہاں تک ہے، میری حد کہاں تک ہے، اس سے آگے مت جاؤ. اور دوسرے کو بھی اس کے حق سے محروم مت کرو کہ ہم کو دوسرے کو کتنا دینا ہے حق، اس کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے. یہ حقوق جان کر ان کے حقوق دینا.
یہ ایک چیز ہو گئی کہ حق سے زیادہ چاہتے ہیں اور دوسرے کا حق پورا نہیں دینا چاہتے. اور ہمارے دلوں کے برے صفات جس کو اسلام نے گناہ کبیرہ کہا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، حسد، بغض، تنگ دلی، تکبر، یہ صفات ہمارے اندر. یہ حسد یعنی کسی کو برداشت نہ کرنا، کسی کو نعمتوں میں برداشت نہ کرنا. تکبر اپنے سے کسی کی بڑائی تسلیم نہ کرنا، خود کو ہی بڑا سمجھنا. تنگ دلی یعنی کھلے دل کے نہیں ہیں، تنگ دل ہیں. تو ہمارے گھروں میں یا خاندانوں میں یا جہاں بھی مسلمانوں میں انبن ہے، اس کے پیچھے یہی صفات ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، حسد میں مبتلا ہے، بغض میں مبتلا ہے، جبکہ حسد بھی منع ہے، بغض بھی منع ہے، اور تنگ دلی بھی منع ہے، تکبر بھی منع ہے. اور بدگمانی تو اتنی ہے معاشرے میں. اسلام کہتا ہے، اسلام دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک ہم کو، ایک سامنے والے کو. ہم کو حکم یہ دیتا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، جہاں تہمت لگ سکتی ہے ویسی جگہ مت جاؤ، ویسا کام مت کرو جس سے تہمت لگ سکتی ہے. اور سامنے والے کو حکم ہے کہ کسی کو اگر تہمت کی جگہ دیکھ بھی لے تو جب تک یقین سے معلوم نہ ہو حسن ظن رکھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، شاید کوئی بات ہوگی جو مجھ کو نہیں معلوم. اور جھگڑے جو اور پڑتے ہیں غیبت کی وجہ سے، جو لوگ دوسروں کی بات آ کر سامنے بول دیتے ہیں، دلوں سے محبت چلی جاتی. میں آپ کے بارے میں، دیکھیے اللہ کا منشا یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں لوگوں کے سامنے جو بولتا ہوں آپ کو معلوم نہ ہو، آپ میرے بارے میں لوگوں کے سامنے جو بولتے ہیں مجھ کو معلوم نہ ہو، تو ہم دونوں میں محبت قائم رہے گی. جب کوئی تیسرا آ کر آپ نے میرے بارے میں ادھر کیا کہا مجھے بول دیتا ہے تو میرے دل میں جو آپ کی محبت عقیدت تھی وہ ایک لمحے میں نکل جاتی ہے. یہ ادھر ادھر لگانے والے نفرت ڈالتے ہیں دلوں میں. اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں، الفاظ تو وہی لیتے ہیں جو آپ نے کہے ہیں مگر انداز اپنا چڑھا دیتے ہیں. بولتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہ یہی بولے ہیں مگر ایسا نہیں بولے، وہ بولے کچھ الگ انداز میں، یہ اپنا انداز چڑھا دے. تو الفاظ پر انداز چڑھانا بھی خیانت ہے. کسی نے کوئی بات کہی تو الفاظ انداز دونوں اگر ٹھیک ٹھیک پہنچائیں گے تو بھی اگر ضرورت ہے تو پہنچانا ہے، نہیں تو نہیں پہنچانا ہے، غیبت ہوگی. لیکن آپ الفاظ لے لیں گے، اپنا انداز چڑھا دیں گے، اور وہ جھگڑا ڈالنے کے حساب سے الفاظ نہیں ہے تو کچھ آگے پیچھے ہم بڑھا بھی لیتے ہیں، انداز لگا لیں گے، گھٹا بڑھا لیں گے. تو یہ بولنے والے محبتوں کو دل سے نکال دیتے ہیں. اور لوگوں کے دلوں سے جب دیکھیے آپ کے بارے میں میرا دل صاف ہے، میرا دماغ صاف ہے، تو آپ کچھ بھی کریں گے میں غور نہیں کروں گا، آپ کچھ بھی بولیں گے مجھ کو میں غور نہیں کروں گا. لیکن کوئی آ کر آپ کے بارے میں میرے دل میں غبار ڈال دے گا، دماغ میں کھٹکا ڈال دے گا، تو وہی بات جو آپ پہلے بول رہے تھے مجھ کو بری نہیں لگ رہی تھی، اب میں غور کرنے لگ جاتا ہوں، اچھا ایسا بولے تھے، ایسا یہ لفظ بول دیے، ایسا چھیٹا مار دیے، یوں کر دیے، پہلے بھی بول رہے تھے لیکن دماغ دل صاف تھا. کوئی آیا دماغ دل گڑبڑ کر دیا، محبتیں ختم ہو گئی. تو ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے جو لوگ جھوٹے عاملوں کے پاس جا کر وہ کھلانے کے لیے، یہ پلانے کے لیے، یہ جلانے کے لیے، وہ اڑانے کے لیے جو سب کچھ کر رہے ہیں، جب تک اپنے اخلاق اور اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے ان سب سے کچھ نہیں ہوگا. کہاں گھروں کے جھگڑے ختم ہوئے؟ ہر گلی میں عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، قوم سے انہوں نے اربوں کی رقم لوٹ لی. کس خاندان کے جھگڑے ختم ہوئے؟ کس گھر کے جھگڑے ختم ہوئے؟ کچھ نہیں ہوا. ایک حدیث سناتا ہوں میں، وہ چابی ہے جھگڑے ختم کرنے کی. ہمارے نبی فرماتے ہیں سددوا خاربوا، اپنے طریقے ٹھیک کر لو، آپس میں تم قریب ہو جاؤ گے. ہمارے طریقے گڑبڑ ہیں اسی لیے ہم میں جھگڑا ہے. گھر کے جو 3-4 لوگوں میں جھگڑا ہے، پورا خاندان بیٹھ کر بھی صلح نہیں کرا پا رہا ہے. اس کی صلح کی چابی صرف اتنی ہے، وہ 3-4 اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں گے، خود بخود جھگڑے ختم ہو جائیں. ہمارا طریقہ گڑبڑ ہے اسی لیے جھگڑے ہیں. ہمارا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نصیحت کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ بنیاد میں جائیے حضور کی اس حدیث کو لے کر. ہر جھگڑے کی یا ہر کسی بھی گھر میں جھگڑا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہاں
کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے بول رہا ہوگا یا غلط طریقے سے کر رہا ہوگا، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. اگر طریقے صحیح ہو جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں قاربو، تم قریب ہو جاؤ گے، دلوں میں محبت پہ جاؤ گے. اس کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں؟ بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو اچھا لگنے والا کام کرو، ان کو برا لگنے والا کام مت کرو. اگر گھر خاندان میں لوگ سوچ لیں گے کہ میرا طریقہ صحیح ہو، میں لوگوں سے قریب ہو جاؤں دور ہونے کے بجائے، 4 باتیں کہی حضور نے، طریقہ صحیح کر لو، قریب ہو جاؤ، خوش کرنے والے کام کرو، نفرت پیدا کرنے والے کام مت کرو. کوئی آدمی یہ 4 چیزیں ہمارے نبی کی لے لے گا کہ میں طریقہ ٹھیک کروں گا اپنا، اور میں قریب ہونے کی کوشش کروں گا، دور نہیں بھاگوں گا، قریب ہونے کی کوشش کروں گا، اور اچھا لگنے والا کام کروں گا، نفرت پیدا کرنے والے کام نہیں کروں گا. یہ 4 چیزوں کی اگر کسی گھر کے افراد پابندی کر لیں، برسوں سے چلی آ رہی جنگ ختم ہو جائے گی، اور دلوں سے حسد، بغض اور تنگ دلی نکال لیں، سب ختم ہو جائے گا. یہ توہم پرستی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو توہم پرستی میں، یعنی توہم پرستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہم آ گیا آپ کے دماغ میں، ایک بات آ گئی کہ آج جو میرا بیٹے سے جھگڑا ہوا ہے وہ اس نے کچھ کرایا ہے اسی لیے ہوا ہے، یہ ذہن میں آیا، اس کو مان لیے. کاروبار تھوڑا ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اس نے کچھ کرایا ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے آپ کو جو بھی خیال آ گیا، آپ اس کو جھٹک کر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے یہی میری تقدیر میں ہو. یہ سوچنے کے بجائے اس نے کچھ کیا ہوگا، اس نے کچھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر آپ بھی اسی میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ توہم پرستی ہوتی ہے. توکل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، توہم پرستی سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اور توہم پرستی کرنے والے کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا. آپ مصیبت آئی آپ کے اوپر، آپ کا کام بگڑ گیا، آپ کیوں بگڑا، کس نے بگاڑا، کیا کیا ہوگا، اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کی مرضی شاید یہی تھی، اس کے بعد دیکھیے کتنے سکون میں ہو جائیں گے آپ. پھر آپ دوسرے کام میں لگ جائیں گے، اس کی اصلاح کریں گے. ایک صاحب میرے پاس آئے جنہوں نے گوشت کی دکان لگائی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی نے کچھ کیا ہے کیا دیکھیے، یا مجھے کچھ دے دیجئے، دشمن میرے بہت ہیں. ویسے تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے دشمن بہت ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود غور کر لیجئے کہ آپ کا کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے، آپ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں. جائیے 2-4 دن غور کر کے آئیے، کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی تو اس کے بعد آپ آئیے، خیر و برکت کے لیے جو چیزیں قرآن و حدیث میں ہوں گی وہ دے دیں گے. اور یہ کس نے کرایا، کیوں ہوا، وہ سب چھوڑ دیجئے، یہ سب اسلام کے خلاف. خیر و برکت کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ کر لیں گے آپ کے کاروبار کے لیے. سورہ واقعہ شریف پڑھیے، اور آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کچھ اذکار و وظائف کر لیجئے. دکان کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور شروع میں کچھ سورتیں پڑھ لیجئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ گئے، 4-5 دن کے بعد آ کر انہوں نے کہا کہ میں کئی سالوں سے عاملوں کے پاس پھر رہا ہوں، کسی عامل نے مجھ سے نہیں کہا کہ جیسا آپ نے کہا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ گاڑنا پڑے گا، وہ لٹکانا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا، اور آپ کے کوئی ہے جو آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، آپ سے جلتا ہے. آپ دکان کھولے تھے اسی دن وہ سامنے سے دیکھتے ہوئے گیا تھا. ان کو بھی مل جائے گا ایک آدمی. ابھی دکان کھولیں گے تو لوگ دیکھتے ہوئے جائیں گے نا، اچھا کون سی دکان کھلی، کیا کھلی ہے، تو اسی میں کوئی مل بھی جائے گا ان کو، ہاں دیکھتے ہوئے گیا تھا. دماغ میں بیٹھا ہوا پہلے سے کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ رہتا ہی ہے، خاندان کا، محلے کا، کوئی نہ کوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بولنے کے بعد میں جا کر غور کیا تو مجھ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، میں وقت سے دکان نہیں کھول رہا ہوں، 2-3 گھنٹے لیٹ کھول رہا ہوں. مجھے صبح کھولنا چاہیے تو دیر سے آ رہا ہوں. جس دن سمجھ میں آیا آ رہا ہوں، کسی دن بند کر رہا ہوں، کسی دن وقت سے پہ. لوگوں کو میری ٹائمنگ ہی معلوم نہیں ہے، اور جس دن لوگوں کو گوشت کی سخت ضرورت ہے ویسے دن بھی میں ڈھما کر رہا ہوں. تو یہ میری چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال وہ چلے گئے. پھر ایک مرتبہ وہ آئے کہ وہ میرے گھر میں ایک درخت ہے، اس کو میں کاٹنا چاہتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کاٹیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ جائیے، آپ کو اس درخت سے پریشانی ہے تو کاٹ دیجئے.
وہ درخت کے رہتے ہوئے بھی آپ پریشان ہیں اور جانے کے بعد بھی پریشان رہیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایمان مضبوط رکھیے، اللہ پر توکل رکھیے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ گئے، انہوں نے جو کرنا تھا کیا۔ تو یہ لوگوں میں ایسے بہت خیالات ہیں، اور ایسے لوگ پریشان لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اور ڈرا دیتے ہیں، ان کو اور وہم میں مبتلا کرتے ہیں، توکل کا درس نہیں دیتے، اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کرنے کی، گھر میں جھگڑے کیوں ہے اس پہ غور کرنے کے آئیڈیا نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں توہم پرستی بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہم کو دو باتیں بہت مضبوطی سے لے کے چلنا ہے اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ ایک ہے اللہ پر بھروسہ، یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، میں انسان ہوں، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پروردگار کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور میرے طریقے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، میری بربادی کے پیچھے کہیں میرے ہی اعمال تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہیں بعض مصیبتیں اس لیے بھی پہنچتی ہیں کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو ہماری بعض ناکامیوں کے پیچھے ہمارے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کو نہ تلاش کریں کس نے کیا کیا، ہم بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ۔ تو توکل اختیار کرنا چاہیے، توہم سے بچنا چاہیے۔ اور اس وقت میں نے خاص اس موضوع کو اس لیے لیا ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں بھی لوگ بہت توہم پرستی میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ سوچتے رہتے ہیں بلائیں تو سارا سال اترتی رہتی ہیں، مصیبتیں تو ہمیشہ آتی رہتی ہیں، تو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں وہ تیرا تیزی کے نام سے ہوتے ہیں، اور کیا کیا عنوان سے۔ بہرحال لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کچھ کام شروع کرنا بہتر نہیں سمجھتے، شادیاں کرنا بہتر نہیں سمجھتے، بہت کچھ قدیم زمانے سے ہے۔ تو یہ سب توہم پرستی ہے، اللہ پر توکل کرنے والے ایسا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام ایسی جگہ سے بناتا ہے جو سوچا بھی نہیں تھا، مگر اللہ پر توکل شرط ہے۔ اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تو جہاں سے کام کی آپ کی امید ہے وہیں سے کام بگڑے گا۔ توکل رکھیں گے، کام نہیں بنا تو بھی آپ کا دل نہیں بدلے گا، بھئی میرے پروردگار کی مرضی نہیں تھی، بن گیا تو توکل پر اور ایمان آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ تو توکل کی خاص اس مہینے میں بہت ضرورت ہوتی ہے، اور توکل کی ضرورت مردوں سے زیادہ خواتین کو ہے، اور توہم پرستی میں مردوں سے زیادہ خواتین مبتلا ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں خواتین اسلامی سوچ اور فکر سے مردوں کے مقابل کم ہی رہی ہے، یعنی خواتین میں بالعموم اسلام کی گہری فکر نہیں ہوتی ہے، خواتین میں بالعموم اسلام کی گہرائی نہیں ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، ان کو ٹھیک چلانا یہ مردوں کا کام ہے۔ خواتین اپنی مرضی سے چلنے لگ جائیں تو معاشرے میں فساد آ جاتا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے رسول نے یہ بھی بتائی ہے کہ مرد عورتوں کے پیچھے چلیں گے، ان کے فیصلوں پر چلیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، جبکہ عقل کامل اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ مرد کو عقل کامل ملی ہے اور عورت کو جذبات کامل ملے ہیں۔ مرد کے پاس عقل کامل ہے، جذبات عورت کے اتنے نہیں ہیں مرد کے پاس، اور عورت کے پاس جذبات کامل ہیں، اور عقل مرد کے اتنی نہیں ہے لیکن جذبات مرد سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کا نظام یہی ہے کہ گھر اور معاشرہ چلنے کے لیے عقل اور جذبات دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر جگہ عقل سے ہی کام نہیں چلتا، ہر جگہ جذبات سے کام نہیں چلتا۔ تو جو مرد عورت ہوتے ہیں گھروں خاندانوں میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ جہاں عقل کی ضرورت ہو عقل کام دے، جہاں جذبات کی ضرورت ہو جذبات کام دے۔ اب دیکھیں جذبات کیا ہوتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے، بات ختم کرتا ہوں، جذبات کو سمجھیے، عقل کیسے کام آتی ہے، جذبات کیسے کام آتے ہیں۔
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت کے پاس جذبات زیادہ ہیں، عقل کم ہے، اسی لیے جب ایک بار اس کو اولاد ہو جاتی ہے، خطرناک تکلیف سے گزر جاتی ہے، پھر ایک بار شوہر کے پاس آ جاتی ہے، پھر وہ ایسی تکلیف میں پڑنے کے لیے، کیونکہ جذبات ہیں اس کے پاس، جذبات ہیں اس کے پاس کہ ایک مرتبہ اتنی تکلیف سے گزر گئی مگر پھر بھی شوہر کے پاس آ گئی دوبارہ اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس کو جذبات دیے گئے ہیں، وہ نہ دیے جاتے تو دوسری مرتبہ وہ قریب بھی نہ آتی۔ اسی لیے بزرگوں نے بہت بہترین لفظ فرمایا ہے کہ عورت کے پاس جذبات زیادہ ہیں، اس لیے وہ دوبارہ آ جاتی ہے مرد کے پاس۔ اور اگر مرد کے ساتھ ایسا ہوتا کہ اس کے پیٹ سے اگر چوہا بھی نکلتا تو دوبارہ عورت کے قریب نہ آتا، کیونکہ عقل ہے اس کے پاس، دماغ کا استعمال کرے گا اور بچے گا۔ میرے الفاظ نہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں۔ تو معاشرہ دونوں سے مل کر چلتا ہے۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں، باپ نے بچے کو غلطی پر مارا، عقل کا استعمال کیا، ماں جذبات میں اسے سینے سے لگا کر سمجھا دیتی ہے۔ دونوں کو ضرورت ہے بچے کی، ماں بھی ادھر سے مارے گی، باپ بھی ادھر سے مارے گا، باغی بن جائے گا۔ ماں بھی نہیں مارے گا، باپ بھی نہیں مارے گی، دونوں چاٹیں گے، آوارہ ہو جائے گا۔ باپ کا کام مارنا ہے، ماں کا کام بوسہ دینا، پیار کرنا ہے۔ دونوں ایک ہی کام کرنے لگیں تو بچے یا تو باغی ہو جائیں گے یا تو آوارہ ہو جائیں گے۔ جتنے بچے باغی یا آوارہ ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ یا تو ماں باپ دونوں نے سختی کی، وہ تو باغی ہو گئے، اور یا دونوں نے پیار محبت سے ہی کام لیا، تعلیم تربیت پر دھیان نہیں دی تو وہ بچے آوارہ ہو گئے۔ تو عقل اور جذبات دونوں سے معاشرہ چلتا ہے، اور عقل کے لیے اللہ نے مردوں کو منتخب فرمایا، جذبات کے لیے خواتین۔ تو چونکہ خواتین کے پاس جذبات زیادہ ہیں تو توہم پرستی کی طرف مردوں کے مقابلے میں زیادہ جائیں گی۔ مردوں کا کام ہے ان کو قابو میں رکھنا اور ان کو پابندی میں رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ سفر کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، سفر کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہوں اسے ہم نکال دیں، توکل سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور توہم پرستی سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو درس ہوگا وہ ہم اس پر کریں گے کہ کیا یہ جو علاج ہوتا ہے روحانی طور پر، کچھ پڑھ لینا، کچھ کر لینا، کوئی تعویذ لے لینا، کیا قرآن و حدیث کے اعتبار سے اس کی گنجائش ہے؟ یہ چیزیں کہاں تک اثر کرتی ہیں؟ اس کو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کتنی گنجائش ہے اس سلسلے میں؟ قرآن و حدیث میں کیا تعلیم ہے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے کہ ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں یا کہاں تک اسباب اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے ابھی کوئی آپشن اسلام میں ہے یا نہیں ہے قرآن حدیث کی تعلیمات میں؟ وہ ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔